تو بات یہ چل رہی تھی کہ وقف ہمیشہ رسم الخط کے موافق ہی کیا جائے گا، یعنی جس طرح سے وہ لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے موافق وقف کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی کئی ساری مثالیں دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے مثال سے۔ جیسے لفظ انا ہے، وہ انا جس کے معنی عربی اردو کے اندر میں کے آتے ہیں، اس کا رسم الخط الف کے ساتھ ہے انا، لیکن پڑھا جاتا ہے وہ انا، یعنی الف نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف زبر پڑھا جاتا ہے انا۔ ولا انا عابدم، انا عابدم نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ ولا انا عابدم۔ تو اس کا جو رسم الخط ہے وہ الف کے ساتھ ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے بغیر الف کے۔ تو اس پر اگر وقف کیا جائے گا تو پھر جس طرح سے وہ لکھا ہوا ہے اس کے موافق وقف کیا جائے گا، یعنی الف کے ساتھ وقف کیا جائے گا۔ تو بس یہ اصول اور یہ قاعدہ ہمیں ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وقف ہمیشہ رسم الخط کے موافق ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے وہ لکھا ہوا ہے اس کے موافق وقف کیا جائے گا، اس کو چاہے جس طرح سے پڑھا جاتا ہو یا اس کی جس طرح جو اصل ہو، نہ اصل کا اعتبار کیا جائے گا نہ پڑھنے کا اعتبار کیا جائے گا، بلکہ وہ جو لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لکھے ہوئے کے موافق وقف کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ گزشتہ کلاس کے اندر جیسے کچھ الفاظ گزرے ہیں، لنسفعم، سورہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے لنسفعم۔ تو لنسفعم جب آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ تنوین کے ساتھ ہے لنسفعم، لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ نون کے ساتھ ہے اصل، لنسفعن، یعنی عین نون زبر ان، نون ساکن ہے، اس کی اصل یہ ہے، لیکن لکھا ہوا ہے وہ تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے لَيَكُونَن، لَيَكُونَن یہ لکھا ہوا ہے تنوین کے ساتھ، لیکن اصل اس کی بھی نون ساکن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اگر ہمیں وقف کرنے کی ضرورت پیش آئی لنسفعم پر، تو ہمیں اصل کا اعتبار نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح سے وہ لکھا ہوا ہے اس کے موافق ہمیں وقف کرنا ہے، یعنی دو زبر ہیں تو دو زبر کو تنوین سے بدل کر وقف کرنا ہے، لنسفع وَلَيَكُونَ، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ اصول ہمیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہمیشہ وقف جو ہوگا وہ رسم الخط کے موافق ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آگے آج کا جو سبق ہے اس کے اندر قرآن پاک پڑھنے کے کتنے درجے ہیں، یعنی قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کرنے کے کتنے درجے ہیں، کس طرح سے تلاوت کی جاتی ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو پڑھتے ہیں کتاب کے اندر، ٹھیک ہے؟ تار کے اعتبار سے قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں، اور ان کو ہم جانتے ہیں، عام طور سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ پہلا ہے ترتیل، تدویر، حدر، یہ 3 درجے ہیں۔ ان 3 درجوں میں قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ترتیل، تدویر، حدر۔ ترتیل کیا ہوتا ہے، تدویر کیا ہوتا ہے، حدر کیا ہوتا ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ترتیل کہتے ہیں آہستہ اور اطمینان سے اور مدوں کو پوری مقدار سے پڑھنا، یہ ترتیل ہے، آہستہ اور اطمینان سے اور مدوں کو پوری مقدار کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی مد کی جو مقداریں ہیں، مد لازم ہے، مد لازم کی جو مقدار ہے، طول، توسط، قصر، نہیں طول، مد لازم کی تمام قسموں میں طول ہے، اور اسی طرح سے مد متصل، اور اسی طرح سے مد منفصل میں توسط،
یعنی ان مدوں کی مقداروں کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ترتیل میں آہستہ آہستہ، جیسے عام طور سے جلسوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، اسٹیج پر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب کس طرح پڑھتے ہیں مثلا میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے اطمینان سے پڑھنا، سکون سے، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ اور مدوں کی پوری مقداروں کی رعایت کرنا، مد لازم میں 3 الف، 4 الف، 5 الف، اور مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن ترتیل میں جب قرآن پاک پڑھیں گے تو طول ہی اس کے اندر کیا جائے گا۔ کر سکتے ہیں توسط اور قصر بھی، لیکن طول کی زیادہ رعایت کرنی ہوگی۔ کس طرح سے دیکھیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ترتیل میں پڑھا اور یہاں بالدین میں مد عارض وقفی ہے، اور اس کے اندر ایک الف کی بھی گنجائش ہے، ایک الف کی بھی اجازت ہے، یعنی قصر بھی کے اندر ہوتا ہے۔ تو قصر اگر ہم یہاں کریں گے تو ترتیل میں قرات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو جو ترتیل کا حق ہے وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ ترتیل میں اسی وقت مزہ آئے گا جب کہ مد کی پوری مقدار کی رعایت کی جائے، طول کم کیا جائے اس کے اندر۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ٹھیک ہے، تو ترتیل کہتے ہیں آہستہ اور اطمینان سے پڑھنا، مدوں کی پوری رعایت کرتے ہوئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، یہ انداز ترتیل کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا درجہ ہے ترتیل، اور یہ ترتیل ہے یعنی آہستہ اور اطمینان سے اور مدوں کو پوری مقدار سے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے مد منفصل ہے، مد منفصل کے اندر توسط تو ہے ہی، لیکن بروایت جزری کے طریق سے مد منفصل کے اندر قصر بھی ہے، قصر کی بھی اجازت ہے، یعنی ایک الف کی بھی اجازت ہے۔ تو ترتیل میں جب قرات کریں گے تو توسط کریں گے تو ترتیل کا حق ادا ہوگا صحیح معنی میں، ٹھیک ہے، اور مزہ بھی اسی وقت آئے گا۔ جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے، اگر ہم نے ایک الف کھینچا تو پھر صحیح سے ترتیل میں قرات نہیں ہو پائے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو بہرحال ترتیل آپ سمجھ گئے، اطمینان سے آہستہ تمام مدوں کی مقدار پوری مقدار کے ساتھ، مدوں کی پوری مقدار کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، تو آہستہ اور اطمینان سے اور مدوں کو پوری مقدار سے پڑھنا، یہ طریقہ عام طور پر جلسوں وغیرہ میں تلاوت کرتے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ حروف اور مدوں کو درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ دوسرا ہے تدویر، ترتیل آپ سمجھ گئے، دوسرا ہے تدویر۔ تدویر کیا ہے؟ حروف اور مدوں کو درمیانی رفتار سے پڑھنا، جس میں نہ بہت آہستگی ہو اور نہ بہت تیزی، بہت زیادہ آہستہ سے بھی نہیں پڑھنا ہے، بہت زیادہ تیز رفتار سے بھی نہیں پڑھنا ہے، درمیانی رفتار سے پڑھنا ہے۔ جس طرح سے عام طور سے
نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. ٹھیک ہے، تو بالدین میں یعنی درمیانی مقدار. اب جیسے بالدین میں مد عارض وقفی ہے، مد عارض وقفی میں طول بھی ہے، توسط بھی ہے، قصر بھی ہے. طول ہم کریں گے جس وقت ترتیل میں تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے، اور تدویر میں اگر ہم تلاوت کریں گے تو پھر توسط کی رعایت کر کے، توسط کے مطابق جو ہے مد کی رعایت کرنی ہے. جیسے میں نے پڑھا بھی آپ کے سامنے، أرأيت الذي يكذب بالدين، توسط ہو گیا، یعنی 3 الف 2 الف یہ توسط کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تدویر ہے. تیسرا درجہ ہے حدر. حدر دیکھیں کیا ہے. یہ طریقہ عام طور پر تراویح میں تلاوت کے وقت اختیار کیا جاتا ہے. حدر کہتے ہیں تیزی سے پڑھنا اور مدوں کو کم کھینچنا، لیکن اتنی تیزی نہ ہو جس سے حروف کے حقوق بھی ادا نہ ہو سکیں. تراویح میں عام طور سے پڑھا جاتا ہے، یعنی تیز پڑھنا، لیکن تیز بھی اتنا نہ پڑھنا کہ جس سے حروف بھی کٹنے شروع ہو جائیں. جو عام طور سے ہمارے حفاظ تراویح کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ حدر مراد نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کس چیز میں پڑھتے ہیں. حدر تو اس کو کہتے ہیں کہ تیز تو ہو لیکن اتنی بھی تیز نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور عام طور سے سب نہیں، اکثریت ایسی ہے حفاظ کی کہ وہ تراویح میں قرآن پاک تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں کہ حروف مدوں کی رعایت تو چھوڑیے، الفاظ بھی کٹتے ہیں، حروف بھی کٹتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا. بعض حفاظ تو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ شاید انہیں خود کو نہیں پتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو یہ مراد نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. حدر میں کس طرح سے پڑھنا ہے؟ تدویر سے تھوڑا تیز رفتار سے پڑھنا ہے. اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ ہے حدر، یعنی اس طرح سے پڑھنا ہے کہ الفاظ اور حروف نہ کٹیں. اور مد جیسے مد لازم ہے، مد لازم کو کم سے کم 3 الف کھینچنا ہے. تو حدر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مد بالکل نہ کھینچو. مد متصل ہے، مد متصل کو کم سے کم 2 الف کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، مد منفصل ہے، مد منفصل کو 1 الف کھینچ سکتے ہیں. تو حدر میں اتنی تو گنجائش ہے کہ جیسے مد منفصل ہے وہاں 1 الف کی گنجائش ہے تو 1 الف کھینچ سکتے ہیں. باقی مد متصل ہوا، مد لازم ہوا، ان میں پوری مدوں کی مقدار رعایت کرنی ہے. بھائی اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ مد لازم میں طول ہے اور طول کی مقدار 3 الف 5 الف ہے، تو 5 نہ کھینچ کر کے آپ 3 کھینچ لیں. اسی طرح سے مد متصل کی مقدار 2 الف 2.5 الف 4 الف ہے، آپ 4 الف نہ کھینچ کر کے 2 الف کھینچ لیں. اتنا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بالکل ہی مد نہ کھینچے، اس کا نام حدر نہیں ہے. اب عام طور سے جو ہمارے حفاظ جو پڑھتے ہیں تلاوت جو کرتے ہیں تراویح میں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ مدوں کی رعایت نہیں کرتے اور بہت تیز پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. یہ قرآن نہیں ہے،
یہ نہ ترتیل ہے، نہ تدویر ہے، نہ حدر ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے 3 درجے، ان 3 درجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ حدر میں بس اتنا کر سکتے ہیں تراویح کے اندر کہ حدر میں قرآن پاک تلاوت کریں، اور حدر اس کو کہتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ تیز رفتار تو ہو لیکن اتنی تیز رفتار نہیں ہونی چاہیے کہ حروف کا پتہ نہ چلے، مدوں کا پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، یہ رفتار ہونی چاہیے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ہے حدر۔ اور أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ حدر نہیں ہے۔ حدر یہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتلایا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں تینوں درجے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پہلا درجہ ترتیل ہے، ترتیل میں نے آپ کو سمجھایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ ترتیل ہے، اور حدر اس سے تھوڑا نیچے آ جائیں گے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ تدویر ہو گیا، اور حدر تھوڑا اس سے اور کم آ جائیں گے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہے 3 درجے قرآن پاک پڑھنے کے، ان کو ذہن میں بٹھائیں اور ان کی رعایت کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں، خاص طور سے ان حفاظ کو جو اب چونکہ رمضان بھی آنے والا ہے، اب 2 مہینے بھی باقی نہیں ہیں، ان کو بتایا جائے کہ بھائی قرآن پاک حدر میں پڑھو، اور حدر ان کو سمجھائیں کہ حدر کس کو کہتے ہیں۔ حدر یہ ہے کہ مدوں کی رعایت کیجئے اور الفاظ نہ کٹیں، یہ سب حدر ہے، اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ رفتار کے اعتبار سے قرآن پاک پڑھنے کے 3 درجے ہیں، ترتیل، تدویر، حدر۔ ترتیل آہستہ اور اطمینان سے اور مدوں کو پوری مقدار سے پڑھنا، یہ طریقہ عام طور پر جلسوں وغیرہ میں تلاوت کرتے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ تدویر حروف اور مدوں کو درمیانی رفتار سے پڑھنا، جس میں نہ بہت آہستگی ہو اور نہ بہت تیزی، ٹھیک ہے، یہ طریقہ عام طور پر نماز میں تلاوت کے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ حدر تیزی سے پڑھنا اور مدوں کو کم کھینچنا، لیکن اتنی تیزی نہ ہو جس سے حروف کے حقوق بھی ادا نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ عام طور پر تراویح میں تلاوت کے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھیوں تک بھی پہنچائے اور ان کو سمجھائے۔ کتاب یہاں پر مکمل ہو گئی، آگے قاعدہ کلیہ ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھ لیں گے، پھر یہ کتاب مکمل، اور اس کو پھر دوبارہ شروع سے شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کلاس بس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔